السلام علیکم. ففتھ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں محمد نبیل، اور آج ہمارا ففتھ پارٹ ہے کہ اسپریچول وارفیئر میں پوزیشنز کیا ہیں اور آج کل جو گھر گھر میں لڑائی ہے وہ کیا ہے. پہلی تو چیز یہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کہتی ہے کہ جو نماز ہے برائیوں سے بچاتی ہے، مگر عملی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو نمازی ہے وہ میجورٹی لوگ اتنا ہی وہ زیادہ کم تولتے اور کم چیزیں کرتے. یہ بھی وہ بے حیائی ہی ہے، یہ اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے. برائیوں سے روکتی بے حیائی سے جاتی ہے. تو میجورٹی جو آپ پتہ جو نماز پڑھ رہا ہے، جس کے کالا میراب پڑھ گئے، میجورٹی دیکھیں 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں، مگر میں میجورٹی جن سے میں ملا ہوں، تو رخم تک گیا ہوں میں، جمرود سے لے کے کراچی تک میں نے سفر کیا ہے، چائنا بارڈر گلگت سارا، ہنزا سے لے کے کراچی تک میں بائی روڈ کئی بار گیا ہوں، کئی علاقوں میں گیا ہوں، دروں میں گیا ہوں. تو میجورٹی میں نہیں دیکھا کہ لوگ نمازوں میں بھی پریشان ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ عبادت کر کے نماز پڑھ کے بھی آپ کو سکون نہیں ہے، گھر میں لڑائیاں، رزق میں بے برکتی ہے. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. قرآن نے کہیں نہیں کہتا آپ کو کہ نماز جو ہے وہ آپ کو بیسیکلی ان کاموں سے روکتی ہے، بلکہ نماز تو اللہ سے ایک تعلق ہے، اس سے یہ تو ایک بیسک ہے، فنڈامنٹل پارٹ آف آپ ریلیجن ہے. اب آگے چلتے تو یہاں پر یہ کہ جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا پریشان ہے. کیوں کہ اللہ سے دور کا مطلب ہے شیطان کے نزدیک، اور شیطان کے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ جو بیڈ اسپرٹس ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. میں کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. ایلومیناٹی جو ہیں یہ الکوہل بھی لیتے ہیں، خون بھی پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈرائیو کر لیں، سیف ڈرائیو. ایلومیناٹی جو ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں، الکوہل بھی پیتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر اب جو اسپرٹس الکوہل پر آتی ہیں، جیسے مکھی شہد پہ جاتی ہے، کچھ اسپرٹس دودھ پہ جاتی ہے، کچھ اس طرح مختلف. قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں جنتوں میں نہریں ہیں دودھ کی، شراب کی، خمر کی، ٹھیک ہے نا، اور شہد کی نہریں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوبویسلی ان تینوں کا فیضان بھی جاری ہے. چائے لے لی؟ اوکے. تو کل نما یہ ہے اس میں کہ پھر وہ اسپرٹس آتی ہے، جب آپ برا کام کرتے ہیں تو وہ اسپرٹس آپ کے اوپر آتی ہے. اکثر لوگ جو الکوہل یوز کرتے ہیں وہ گلاس میں انگلی ڈال کے چھڑک دیتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ پوچھتے ہیں وہ جو بیڈ اسپرٹس ہیں وہ چلی جاتی ہیں، ان کو ان کا حصہ مل جاتا ہے. تو اس طرح جو غلط ہم کام کرتے ہیں تو جو بری روحیں، برے نفوس ہیں وہ آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے اندر گھس جاتے ہیں، اور گندے گندے خیالات آتے ہیں خامل، جو آپ کو وہ لڑکیاں بن کے، ننگی لڑکیاں، لڑکے بن کے دکھاتے ہیں، اور گندے گندے خواب آتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم تو ایسے نہیں ہے، کیا اور ہمارے ساتھ، ہم اس کو نوٹس ہی نہیں کرتے. تو اصل میں وہ چیز آپ خود اس کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں برے طریقوں سے، اور وہ آ جاتی جب پھر وہ جاتی نہیں ہے، پھر وہ تنگ کرتی ہے آپ کو. پھر وہ اگر آپ لیٹ سپوز کچھ ایسا کر رہے ہیں جس پہ وہ اسپرٹس آ رہی ہیں، جیسے کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ بلڈ پی رہا ہے جو حرام ہے، کوئی خنزیر کھا رہا ہے جو حرام ہے، تو اس پہ اگر آ رہی ہیں تو وہ پھر آپ کو بلڈ پینا پڑے گا. وہ اس کے ریوارڈ میں وہ جو ایلومیناٹیز ہوتے ہیں، فری میسن یا اسپریچول وارفیئر کے جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کل یاہی الکافرون کا جو ہے نا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اپنے اندر کفر کو ختم، اپنے اندر کرنا ختم جب کریں گے تو یہ کافر آپ کے اندر نہیں آئیں گے. پھر آپ کے اندر نیک ارواح آئیں گی، نیک اسپرٹس آئیں گی، نیک روحیں آپ کے ساتھ تعلق رکھیں گی اور غیبی امداد کریں گی، نیک فرشتے کے رسوخ. تو جو ریالٹی بیس جو ہمارے جو گراؤنڈ ویلیوز ہیں وہ بڑی الگ ہے، بلیف سسٹم بہت الگ ہے. تو بلیف سسٹم پہ تو ظاہر سی بات ہے آپ اتنا ہی پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ کو شیطان تنگ نہیں کرنا چاہیے. مگر اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ مزے کی بات یہ جو اللہ نے تلقین کیا وہ کیا اعوذ بالرحمن من الشیطان، یہ بڑا حضرت مریم کو حق کیے تم کیا دینا، بس یہ تو بڑے زبردست چیز ہے. تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ کہ جو اسپریچول وارفیئر میں جو آپ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، آپ جب کوئی برا کام جھوٹ بولتے ہیں
تو اس پر بھی اسپرٹس آتی ہیں، گندی روحیں آتی ہیں، زنا کرنے پر بھی آتی ہیں اور چغلی غیبت کرنے پر بھی آتی ہیں، کیونکہ اس میں ایک لطافت آتی ہے، مزہ آتا ہے، تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ قرآن نے جو چیزیں منع کی ہیں وہ اس وجہ سے کی ہیں۔ اگر ہم لوگ منع نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں، ہمارے گھروں میں کیا نہیں ہو رہا اس ٹائم، اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ پریشان ہے، جو جاب لیس ہے اس نے پریشان کیا ہوا ہے، اور گھر میں اگر میاں بیوی ہیں تو وہ ایک دن ٹونڈ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ وہ کیا چیز ہے جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے؟ وہ بیسیکلی ہے تو کافی چیزیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک کو پلیت سے الگ کر دیتا ہے۔ تو جو غیبت کرنے والی عورتیں ہیں، چوریاں کھانے والی، پلیت ہوتی ہیں، یا آدمی لیٹ سپوز، تو پھر اللہ ان سے الگ کر دیتا ہے، وہ الگ الگ پھر بھی ڈیورس بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک نظام ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بیڈ اسپرٹس اور بیڈ سول والی بات ہے وہ بالکل جینوئن ہے کہ وہ آ جاتی ہیں، اور ان کو انویٹیشن تھرو ڈفرینٹ ہے نا، وہ دعوت ان کے لیے جو ہوتی ہے، وہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اس سے آپ سے افیلیٹ کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ گندے کام کرنے والے جو بیسیکلی شرین میں جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بہت زیادہ ہوتی ہیں بیڈ اسپرٹس ان کے گھروں میں اور ان کے اندر، اور اسپیشلی اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے، اور وہ ان پہ لعنت فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ تو نارمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جہاں جہاں ہو رہی ہیں اس ٹائم، یہ ساری الومناٹی، یعنی کہ آپ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ چاہتے نہ چاہتے شیطان ہی ہیں۔ تو اس میں بچنے کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے، آپ کو جو ہے وہ گرو ٹیچر چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو اس میں سے نکالتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے۔ اس میں آپ کہہ لیں جی کہ اکیلا بیٹھ کے میں پورا قرآن پڑھ لوں، اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا زیادہ، کئی ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ پورا قرآن جن نے پڑھا ہے اس نے پورا کام ہی ڈالا ہے مدرسے میں آ گئے۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی۔ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اس کے لیے برے کاموں سے اجتناب کرنا ہے، اچھائی کی طرف آنا ہے۔ اور اس میں یہ ایک آپ کو بتاتا جاتا ہوں، جو محمد کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جتنا ہوتا جائے گا، یہ بیڈ اسپرٹ اس سے اتنی دور ہوتی جائیں گی، کیونکہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایکچولی فائٹر ہے، یہی لیڈر ہے، اور جو لیڈر کے پیچھے رہے گا وہ بچے گا۔ تو آج میں نے بتایا آپ کو اسپرچل وارفیئر میں کہ کس طرح یہ بیڈ اسپرٹس کو دعوت دی جاتی ہے گندے کام کر کے۔ اس میں کافی کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر میں چاہتا نہیں میں آپ کو اس کی تعلیم دوں، کیونکہ ہم لوگوں نے ریسرچز کی ہوتی ہیں، ہم لوگ ان سے میٹنگز کرتے ہیں، مطلب مختلف ڈیبیٹ سیشنز ہوتے ہیں ہماری اسپرچل وارفیئر ہے، اور ہم ایک دوسرے کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ مین سے ہم یہ لوگ آپس میں مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، اور اس طرح جو ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہیں، یہ مانتے تو ہیں۔ ایک زمانے میں تو گوسٹ ہنٹنگ بھی آیا کرتا تھا، گوسٹ ہنٹر اس کا پروگرام ہے ایکسن وغیرہ پہ۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے، جب آپ کے پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھاتے اللہ کہتا ہے کہ وہ کھانا جس پر میرا نام نہ لیا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کھانے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے اس کھانے پر پڑھنا اونچی آواز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کھانے پر پڑھنا ہے، نہ کہ خود پر پڑھنا ہے، نہ کھانے سے پہلے پڑھنا ہے، کھانے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے، اور کافی چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، مگر یہ کہ ڈیٹیلز میں کوئی زیادہ نہیں دے سکتا آپ کو کہ کس طرح یہ ان کو دعوت دی جاتی ہے اور کیا 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 جاتا ہے، اور یہ جب آتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں۔ مگر یہ ہے کہ آپ گندے کام کریں گے تو یہ آ جاتی ہے گھروں کو اندر۔ اگر آپ کوئی شخص ہم میں سے پورنوگرافی دیکھ رہا ہے تو اس کے دماغ میں اس کی سپیس ڈور اوپن ہو جاتا ہے، ریم اوپن ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آ جاتی ہیں، پھر وہ آپ کو ان کاموں پہ لگا دیتی ہیں۔ تو یہ آپ دعوت خود دیتے ہیں۔ تو 2 نمبر عاملین کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ساس نے جادو کیا ہوا ہے، آپ کی فلانے نے جادو کیا، اصل میں وہ جو دیکھتا ہے وہ صحیح دیکھتا ہے، وہ جو بدروم ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کی شکل لے لیتی ہے، اور پھر وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویلاگ 5th پارٹ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو کریں۔ تھینک یو سو مچ۔